جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات بیان فرمائی ہیں، ان باتوں کو ہمیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک انصاری شخص ہے، وہ ایک طرف بیٹھ کر اللہ کے ساتھ لو لگائے بیٹھا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس چلے گئے اور جا کر اس سے پوچھا کہ کوئی نماز کا وقت بھی نہیں گئے، خیریت گئے، نماز کے اوقات کے علاوہ آ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو۔ آج بہت سارے غم ہیں، بہت سارے دکھ ہیں، انسان کسی کو وہ بیان نہیں کر سکتا ہے، حالات ہی کچھ ایسے بن گئے ہیں۔ یار اللہ کی ذات تو ہے نا، اللہ کے آگے تو بندہ اپنا پردہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی انصاری شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہی بات جو آج میرے اور آپ کے بعض اوقات زندگی کے لمحات میں آ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کس کو بتائیں، کس سے عرض کریں، تو عرض کیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، تفکرات، غموں نے، تکلیفوں نے، دکھوں نے میرے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں قرضے تلے دب گیا ہوں، پریشانیاں گئیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، غم گئیں کہ مٹتے ہی نہیں گئے، میرے اوپر رنج و علم اور بلاؤں اور مصیبتوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں۔ غرضے کہ جب یہ مفہوم بن رہا ہے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا کی تعلیم کرتا ہوں، یہ دعا اپنے شب و روز میں شامل کر لو، صبح بھی پڑھ لیا کرنا اور شام کو بھی پڑھ لیا کرنا، سارے غم رب کائنات اس دعا کی وجہ سے دور فرما دے گا۔ وہ الفاظ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائے تھے، وہ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ فرمایا اللہ کے آگے دعا کرنا، اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن، اے اللہ تو مجھے فکروں سے پناہ عطا فرما دے، اے اللہ تو مجھے غموں سے نجات عطا فرما دے، اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن، اے اللہ مجھ سے غم بھی دور کر دے، اور اے اللہ تو میری فکریں بھی مجھ سے دور کر دے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے کہنا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، اے اللہ تو مجھے کم ہمتی سے بچا لے، اے اللہ میری ہمتیں جواب نہ دیں۔ اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں عاجز نہ ہو جاؤں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ والکسل والکسل، اے رب کریم میں تجھ سے سستی کے حوالے سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اے رب کائنات میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، اے اللہ میں قرض کے بوجھ کے نیچے نہ دبایا جاؤں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ سارے قرضے جو ہیں مجھ سے اتر جائیں، کبھی کسی کے قرضے کا میرے اوپر غلبہ نہ ہو جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ من قہر الرجال، اے اللہ تو مجھے لوگوں کے ظلم و زیادتی سے پناہ عطا فرمانا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ تعلیم فرمایا، تو فرمایا
وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا نام ہے جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارگاہ رسالت علیہ السلام میں حاضر خدمت ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس دعا کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کیا، رب کائنات نے میرے سب غم بھی دور کر دیے اور اللہ نے میرے سارے قرضے بھی مجھ سے دور کر دیے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ ان کو بھی تھی، ہمیں بھی ہے۔ آج آپ سمجھ رہے ہیں ڈپریشن ہو گیا ہے، انزائٹی ہو گئی ہے، لوگوں کے قرضے چڑھ گئے ہیں، گھر میں رزق کے دروازے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے دنیا ہی غم سے روٹھ گئی ہے، یا کیا معاملہ ہے کہ ہمارے حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھ کے اللہ کو ان لفظوں کے ساتھ یاد کرو، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ادا کرو، اور دعا دل سے ہوتی ہے، الفاظ سے نہیں ہوتی۔ الفاظ تو صرف ہمارے معافی ضمیر کو تعبیر کرتے ہیں، اصل تو اللہ کے ساتھ دل لگانا ہے، اللہ کی طرف رجحان کو بنانا ہے۔ اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں پھنس گیا ہوں، یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، ان مشکلات سے مجھے پناہ عطا فرما دے۔ بس جب آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ صحابی جو پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، سارے قرضے بھی اتر گئے، ساری مشکلات بھی آسان ہو گئی۔